بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور پھر زیادہ سے زیادہ اس کا فہم حاصل کرنے پر بالاتفاق زور دیا گیا ہے۔ اسی نیت اور ارادے کے ساتھ آج سے 3-4 پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پروگرام بنیادی طور پہ وہی ہے، مسائل اور معلومات۔ موجودہ زمانے میں بہت ساری تفاسیر اور ترجمہ قرآن شائع ہوئے ہیں اور اردو میں یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ کے فرزندان کے زمانے سے شروع ہے اور متعدد تفاسیر لکھی گئی ہیں اور متعدد تراجم سامنے آئے۔ ممتاز عالم دین، اسکالر اور اس زمانے کے خاص طور پہ 20ویں صدی کے مفکر مولانا سید ابوالعلا مودودی نے تفہیم القرآن کے نام سے بہت ہی آسان، سہل، سمجھ میں آنے والی ایک تفسیر لکھی ہے اور اس تفسیر کا جو مقدمہ ہے قرآن فہمی کے بنیادی اصول۔ اگر اس ماہ مبارک میں ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن پاک پڑھا جائے، کسی بھی بڑے عالم کا ترجمہ، کسی بھی بڑے عالم کی تفسیر پڑھی جائے، تو ان اصولوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہم انشاءاللہ اس سے کما حق کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مولانا نے اپنے مقدمے میں جو ایک الگ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا ہے، جو کچھ فرمایا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے۔ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے اور اس کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ اس کا مدعا انسان کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہ انسان کو طریق زندگی بتاتا ہے، انسان کو خود مختاری دے کر ہدایات دیتا ہے۔ یہ کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہوگے، یہ نہ کرو گے تو ناکام ہوگے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے جسے بیک وقت عوام الناس کے سامنے پیش کر دیا گیا ہو، انسانوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہو، جسے بیک وقت لکھ کر ان کے سامنے لے آیا گیا ہو۔ یہ سلسلہ وار بتدریج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی رہی ہے۔ بعض چیزیں اس میں بنیادی اور اصولی ہیں، ان کا کسی واقعے اور کسی حادثے، کسی سانحے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیات کسی خاص واقعے سے متعلق، یعنی جس کو شان نزول کہتے ہیں، یعنی اس وقت نزول کا جو سبب بنا وہ اس کے مطابق ہے۔ پہلے مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وہ خود کو ایک عظیم کام کے لیے تیار کریں، یعنی مکہ معظمہ میں، مکے کی ابتدائی زندگی میں جب قرآن پاک نازل ہوا ہے تو خود حضور کو تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت ماحول میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صحیح رویے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پہلے یہ پیغامات بہت چھوٹے چھوٹے مختصر بولوں پر مشتمل، جن کی زبان بھی نہایت شیریں، پر اثر اور مخاطب قوم کے ذوق کے مطابق بہترین ادبی رنگ لیے ہوئے تھے۔ ان میں مقامی رنگ بہت زیادہ تھا۔ یہ مرحلہ ابتدائی 5 برس تک
جاری۔ دوسرے مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک سخت کچمکچ برپا ہونی شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ 8-9 سال تک چلتا رہا۔ اس میں ایک طرف مسلمانوں کی ہمت بندھائی گئی اور دوسری طرف مخالفین کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا۔ یعنی جو صورتیں اس زمانے میں یعنی مکہ معظمہ میں حضور کے قیام کے دوران نازل ہوئیں، ان میں یہ دونوں کام کیے گئے۔ بہت سارے تاریخی واقعات کا ذکر کیا گیا، ان کے ذریعے عبرت دلائی گئی اور آخرت سے ڈرایا گیا کہ ان قوموں نے یہ غلط روش اختیار کی تو ان کا کیا انجام ہوا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تیسرا مرحلہ پھر ہجرت مدینہ کے بعد کا ہے، جب ایک باقاعدہ ریاست بن گئی، پرانی جاہلیت کے علمبرداروں سے مسلح مقابلہ ہوا، جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، یہود و نصارہ سے سابقہ پیش آیا، چونکہ مدینہ کے علاقے میں یہود اور نصارہ کافی تعداد میں آباد تھے۔ تو 10 سال تک یہ جو مدنی صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تکمیل کے بعد اس کو اسی صورت میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ ترتیب نزولی ہے، یعنی پہلے کچھ آیات نازل ہوئیں، پھر کچھ ہوئیں، پھر اس کے بعد کچھ ہوئیں۔ لیکن جب مصحف تیار کیا گیا جو حضور کے زمانے ہی میں تیار کیا گیا، اس میں صورتوں کی جو ترتیب ہے خود حضور نے اپنی ہدایات دے کر صحابہ سے اس کو یہ بتا دیا کہ یہ صورت، یہ آیت فلانی جگہ، فلانے کے بعد، فلانے سے پہلے لکھی جائے۔ اس طرح جو قرآن پاک ہمارے سامنے ہے یہ حضور کے زمانے ہی میں اس ترتیب کے ساتھ ہمیں پہنچا دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ دوسری قسم میں اس پر مزید بات کریں۔